ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، پوری مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے، جمعہ کا وقت ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے دیتے بیچ خطبے کے درمیان حضرت عمر کی زبان سے ایک الگ جملہ نکلا اور ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے کنارے آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ چل رہا تھا، اچانک بیچ خطبے کے درمیان جب ایک ایسا جملہ نکلا، یا ساریہ الجبل، صحابہ کرام حیران ہو گئے، یار یہ کیا بات ہوئی؟ اچانک خطبہ چل رہا تھا، خطبے کے درمیان حضرت عمر ایک الگ جملہ، یا ساریہ الجبل، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب خطبہ ختم ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اے عمر ما ھذا، اے عمر یہ کیا ہے؟ عمر یہ کیا بات ہے؟ خطبہ چل رہا تھا، اچانک خطبے کے درمیان ایک الگ جملہ نکلنے لگا، یا ساریہ الجبل الجبل، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہر جمعہ آپ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ایک لگاتار خطبہ چلتا ہے، آخر کیا بات ہے کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی؟ اچانک ایسا کیسے ہو گیا کہ بیچ خطبے کے درمیان ایک الگ جملہ نکلنے لگا، ایک نئی بات آ گئی؟ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے علی بات یہ ہے کہ مدینے سے کافی دوری پر عراق کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک لشکر ہے، حضرت ساریہ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر کافروں سے لڑنے کے قریب ہے اور مسلمانوں کے پاس جنگ کے سامان بہت کم ہے، لڑائی کے ساز و سامان بہت کم ہے، اور کافروں کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، اور مسلمانوں کی جنگ شکست کھانے کے قریب ہے، مسلمان ابھی مارے جانے والے ہیں۔ تبھی اچانک اسی میدان عراق میں ایک آواز گونجنے لگی، یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل اے الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ سے آگے نہ جانا، اے ساریہ اس پہاڑ کی پناہ لے لو، اس پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ، اسی پہاڑ کے پیچھے آ کر دشمنوں سے لڑائی کرو۔ حضرت ساریہ اور ان کا لشکر وہاں میدان میں حضرت عمر کی یہ آواز سن رہا ہے، اچانک یہ آواز سن کر ہوش اڑ گئے، یہ آواز دینے والا کون ہے کہ بار بار آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، یا ساریہ اے ساریہ پہاڑ کے آگے نہ جانا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت ساریہ نے اس آواز پر لبیک کہا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے آ گئے ہیں اور وہی ڈٹ کر کافروں سے مقابلہ کیا ہے، تو مسلمانوں کی جنگ فتح ہو گئی ہے، مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ جب ایک مہینے کے بعد، ایک مہینے کا سفر طے کر کے جب مدینے میں مسلمانوں کا لشکر پہنچا، مسلمانوں میں یہ ایک تعجب والی بات تھی کہ ارے ہم تو شکست کھانے کے قریب تھے، اگر وہ آواز نہ ہوتی تو آج ہم مارے جاتے، آخر یہ آواز کی بنا پر ہم جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں۔ پوری خوشی اور پرجوش میں مسلمان یہ مدینے کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ کافروں سے لڑنے کے درمیان اچانک ایک آواز آنے لگی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے نہ آؤ، تو ہم نے اس آواز پر لبیک کہا تو ہماری جنگ فتح ہو گئی۔ تو جب مدینے کے مسلمانوں نے یہ سنا، کہا ارے یہ آواز تمہیں وہاں پہنچ رہی تھی، یہ آواز تمہیں وہاں جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا ہاں یہ آواز ہمیں وہاں پہنچ رہی تھی۔ تو مدینے کے مسلمانوں نے کہا ارے یہ آواز کسی اور کسی بندے کی آواز نہ تھی، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبے کے درمیان اچانک پکارنے لگے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے رہنا، آگے نہ جانا۔ یہ حضرت عمر کی آواز گویا مدینے سے عراق کی سرزمین تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت عمر مدینے سے عراق کی سرزمین کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ شان کیا تھی؟ یہ وہی شان تھی جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ میں اس بندے کی
آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے حقیقت میں حضرت عمر دیکھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ صفات الہی کا مظہر بن گئے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔